السلام علیکم فرینڈز، رائل ویٹرنری کلینک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم سردیوں میں جانوروں کے تحفظ پہ بات کریں گے، خاص طور پر چھوٹے جو کاؤز ہوتے ہیں ان پہ۔ تو جو بچڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنا وقت سردیوں میں خاص طور پر بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ تو جب یہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہیں تو ان کو نمونیا ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ ایک کاف اپنے جسم کی انرجی جو ہے وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ جب خود کو گرم رکھنے کے لیے انرجی زیادہ استعمال کرے گا تو بڑھوتری کم سے کم ہوگی، جس کے نتیجے میں بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کاوز کو ٹھنڈ سے بچانا، اس کے لیے پرالی یا بھوسا اس کی بیٹھنے کی جگہ پر ڈالیں، جو کہ کم سے کم 5 سے 6 انچ ہونی چاہیے، اور جب یہ گیلی ہو جائے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور نئی پرالی ڈالی جائے۔ بچوں کو سردی سے دونوں طرح سے بچانا ہے، اچھی خوراک اور دودھ دے کر، تاکہ وہ اندرونی طور پر بھی مضبوط رہیں اور سردی سے بھی بچ سکیں۔ بچڑوں کو نرم، خشک اور گرم ماحول دے کر سردی کے سخت اثرات سے بچایا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور پر بیڈنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کے جسم میں چربی نہیں ہوتی، جو کہ موسمی اثرات سے بھی بچاتی ہے اور باوقت ضرورت توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ سردیوں میں کاف سٹارٹر استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے، کاف سٹارٹر کی فارمولیشن پہ۔ یہ ہم آپ کو فارم پہ جو مشینیں موجود ہیں، ملکنگ مشین، وہ دکھا رہے ہیں۔ تو کمزور اور آخری ماہ کے حاملہ جانور کو اچھی خوراک اور اچھا ماحول بہت ضروری ہوتا ہے، اور کئی جانور بچہ گرا دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانوروں کو ہم ٹھنڈے ماحول سے نہیں بچا پا رہے ہوتے۔ اب یہ کاف کھڑے ہوئے ہیں، فرش پہ کھڑے ہوئے ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، تو سردی اور نامناسب خوراک سے پیدا ہونے والا بچہ کمزور ہوتا ہے، اور آگے اس نے موسم کی سختی بھی جھیلنی ہوتی ہے۔ موسم ہر جاندار پر اثر انداز ہوتا ہے، شدید گرمی اور شدید سردی دونوں ہی دودھ کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔ تو دودھ کی پیداوار کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر صبح شام دودھ کی جو مقدار اور جھاگ پہ ملائی کی مقدار پر خاص توجہ رکھیں۔ اگر صبح کے دودھ پر جھاگ کم ہے تو اس کا مطلب ہے جانور کو سردی لگی ہے، تو اس کے ونڈے میں طاقتور اجزاء جو ہوتے ہیں، مثلاً باجرہ، گندم، مکئی اور شیرے کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی بڑھا دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں وقت کے دودھ پہ ملائی یکساں طور پر کم ہو۔ اس کی ایک وجہ تو معدے کی تیزابیت اور دوسری وجہ موسم کے مطابق ڈرائی میٹر کم مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں کے چارے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ اوس پوری کر دیتی ہے۔ تو جانور کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن ڈرائی میٹر جو ہوتا ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ڈرائی میٹر انٹیک پہ ہی جانور پیداوار دے رہا ہوتا ہے، اس لیے خشک چارہ جیسے روڈ گراس اور خشک برسیم استعمال کی جائے۔ خشک مادے پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے ایک۔ تو سردیوں میں جانور صبح پانی پینے کے عادی بھی ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کی جائے کہ جانور کو رات کا بچا ہوا ٹھنڈا پانی نہ دیں، اور صبح صبح کھلیوں کو خالی کر دیں اور تازہ پانی سے بھر دیں۔ جانوروں کو تازہ پانی فراہم کریں۔ جتنا جانور آپ کے کمفرٹیبل ماحول میں ہوں گے، پیداوار اتنی اچھی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خرچ تھوڑا سا بڑھ جائے، لیکن یہ خرچ آپ کو نقصان سے بھی بچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کی صحت اور دودھ کی پیداوار بھی متاثر نہ ہوگی۔ اگر خاص توجہ نہ کی جائے تو جانور بیمار ہو سکتا ہے، اور جو پیسے ہم خوراک کے بچا رہے ہوتے ہیں وہ اس کی صحت اور کے لیے میڈیسن پر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے موسم شدید سرد ہو یا گرم ہو، اس میں جانور کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں،
اور اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جیسے پرالی بچھائی ہوئی ہے اور کمفرٹیبل ماحول میں ہے کاف، اس طرح سے آپ کے کاف کی گروتھ بھی اچھی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔